وہ صحیح طور پر بیان بھی کر سکے اور انہیں صحیح طور پر نافذ بھی کر سکے۔ میں نے کئی بار یہ بات آپ سے ذکر کی کہ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ یہ یہاں جو شخص بیٹھا ہے مغرب نے اسے کمزور کر دیا ہے، وہ کمزور ہے، الا ماشاء اللہ جو اس میں اعلیٰ بیٹھے ہیں وہ صحیح استعمال نہیں کر رہے اپنی کرسی کا، اپنے ممبر کا۔ اور اگر ہر ممبر و محراب سے اتباع رسول کی دعوت بلند ہوتی تو آج واقعی ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ میں صرف قرآن کریم کی چند ایک آیات آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن جو کچھ بیان کر رہا ہے کیا اس کے مطابق ہم کچھ سیکھتے ہیں یا اس کے مطابق ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بغیر تمہید کے اپنے اس موضوع سے شروع کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر قیامت کا ذکر کیا۔ میں بغیر کسی تمہید کے کہ جب سور پھونکا جائے گا کیا معاملات ہوں گے، کس طرح کی ہیبت طاری ہوگی، ان سب سے قطع نظر آگے سے شروع کرتا ہوں۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ دنیا دارالعمل ہے اور یہاں جو بوئیں گے آگے جا کے اسی ہی کاٹنا ہوگا۔ اگر آج یہاں ببول کے بیج بو رہے ہیں تو پھر ہمیں آگے جا کے بھی ببول ہی کاٹنا پڑے گا۔ بیج بوئے ببول کے تو آم کہاں سے کھائے، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ آج ضرورت ہے ہمارے اس نوجوان طبقے کو خاص طور پہ دین سے زیادہ قریب ہونے کی۔ جدید دور میں سوشل میڈیا جتنا بڑا فتنہ ہے ابھی، اور اس میں آپ میرے بچے ایک اپنے اوپر ذمہ داری لازم کر لیں۔ عرض کروں، بڑوں کو اس لیے نہیں، بات بڑے میرے بھی بڑے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہ اپنا ایمان الحمدللہ الحمدللہ بچوں کے مقابلے میں ان کا ایمان پھر بھی مضبوط اور قوی ہے۔ ڈر ہے تو ہمیں بچوں کا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو بڑے تھے انہوں نے جا کے سیکھا، آج انہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے کوئی انہیں متزلزل نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے جو ہیں آپ جانتے ہیں ایک کلک کیا تو جتنے آپ کے لوگ اس فرینڈ لسٹ میں ہیں ان سب تک وہ چیز شیئر ہو جائے گی صرف ایک کلک سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ اب ایک چیز جو آپ کے پاس سوشل میڈیا پر آ رہی ہے اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو اگر آپ شیئر کرتے، اکثر نوجوان ہمارے علاقے کے، میں ان کو پھر اس بات پہ عرض کرتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کئی ساتھی آج آپ یہ بات لازم کر لیں کہ یہ جو فتنہ ہے آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے۔ میں آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں بغیر لگے لپٹے۔ آپ نے انگلش موویز دیکھی ہوں گی، کھلونوں کے ذریعے ایڈیٹنگ کر کے گرافکس کے ذریعے سے وہ کیا کچھ نہیں بنا کے دکھاتے آپ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اصل میں کسی سڑک پہ گاڑیاں اڑاتا ہوا جا رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اسٹوڈیو کے اندر ہی بیٹھ کے سارا ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ہم اس کو دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ سارا کا سارا گرافکس کا کام ہوتا ہے، وہ جانوروں سے لڑائی، وہ گاڑیوں کا تباہ و برباد ہونا، یہ سارا کا سارا مصنوعی ہوتا ہے۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ باقی چیزیں دیکھیں۔ چند دن پہلے ایک ویڈیو ہمیں میرے بھائی نے دکھائی، دن کا وقت ہے۔ اب اس سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ویڈیو کب بنی، کہاں سے اپلوڈ ہوئی، اس کے بارے میں آپ تک کوئی رسائی نہیں ہوتی، آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ہو سکتا ہے اسلام کو تماشا بنا رہے ہیں۔ مثلا سوشل میڈیا پہ کئی ویڈیوز ایسی جس میں تراویح کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہت تیز پڑھی جا رہی ہے، قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب آپ کو کیا ضرورت پڑی اس کو شیئر کرنے کی؟ بولیے، آپ اس کو شیئر کر کے کس کو بتا رہے ہیں؟ اس نماز کا جو توہین ہو سکتا ہے انہوں نے صرف لائک حاصل کرنے کے لیے وہ کام کیا، آپ اس کو بجائے ختم کرنے کے، دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام کے زمانہ طیبہ میں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں گستاخوں نے بڑے بڑے شعر کہے تھے، بڑے بڑے قصیدے کہے تھے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں ان کے کانوں میں ایک بار بات پڑ جاتی تو کبھی بھولتی نہیں تھی۔ وہ جب کبھی ایسی مجالس میں جاتے تو کان بند کر لیتے، بھی ایک بار سن لی تو ذہن میں بیٹھ جائے گی، نکلے گی نہیں۔ کہیں بھی آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں کسی گستاخانہ شعر کا میں نے نہیں پڑھا کہ فلاں نے کیا گستاخانہ شعر لکھے تھے، انہوں نے اسے روایت ہی نہیں کیا۔ بلکہ یہاں تک دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم جمع کیا قریش کی لغت پر۔ قرآن نازل ہوا تھا کس کی لغت پر؟ قریش کی لغت پر۔ اچھا، قریش کی لغت کے علاوہ جو نسخہ جات تھے، چونکہ وہ قرآنی الفاظ، الہامی الفاظ نہیں تھے، قرآن نازل کس لغت میں ہوا؟ قریش کی لغت میں۔ اب ہر ایک قبیلے نے اپنی لغت کے اعتبار سے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی سب کو جمع کیا۔ اب انہوں نے ایک دانش مندی کا کام کیا جس کو ہم نے سمجھنا، انہوں نے ان سب کو جلوا دیا۔ کیا کیا؟ اب یہ الزام لگایا جاتا جی انہوں نے قرآن جلایا تھا، تو جو قرآن نازل ہوا قریش کی لغت پر، جس کو جلایا گیا وہ کسی اور لغت پہ تھے، وہ اس کو دفن کر دیتے، کسی کنویں میں ڈال دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دشمنان دین اس کو کچھ عرصے کے بعد نکال لیتے، کسی کے ہاتھ آ جاتا تو آج دنیا میں 2 3 3 4 4 5 5 6 6 نسخے قرآن کے ہوتے، ہم کس کو سچ مانتے؟ انہوں نے ہم تک وہ آنے ہی نہیں دیا۔ قرآن کریم کی آیات منسوخ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے ہی محو کر دی۔ وہ قرآن کی کون سی آیات ہیں جو منسوخ ہوئی؟ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کہیں اس فتنے کا حصہ تو نہیں بن رہے کہ ان چیزوں کو شیئر کرتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے کل کو نقصان کا باعث بنے گی، اور ہم وہ سنی سنائی بات ادا کر کے جھوٹوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں ہم نے کمائی کرنی ہے۔ اب یہاں سے کمائی کرنے کے بعد جب ہم جائیں گے، قرآن فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ آپ کے سامنے آج عربی عبارت بھی ترجمہ ہے۔ وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی خوشی سب کو دکھائے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ میرا دیکھو اعمال نامہ، یہ میرا اعمال نامہ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو یہ یقین تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ دیکھیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی بچے کو اپنے استاد کے بارے میں یہ یقین ہو کہ جو میں نے پیپر کیا میرا استاد عدل و انصاف کرتے ہوئے مجھے صحیح نمبر دے گا، تو وہ پیپر دے کے آ کے ہی اپنے گھر میں کہتا ہے میرے نمبر اچھے آئیں گے۔
کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابی، اسے دنیا میں پتا ہے کہ میرا حساب آسان ہوگا۔ قرآن فرما رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں، قطوفها دانیہ، وہاں باغات ایسے ہوں گے کہ وہاں پر خوشے لٹک رہے ہوں گے، خوشے لٹک رہے ہوں گے، پھلوں کی کثرت کے باعث خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اسے کہا جائے گا آپ کھاؤ پیو، جو تم زندگی دنیا میں گزار کے آئے ہو اس محنت کی وجہ سے آج تم کھاؤ پیو، خوشی خوشی کھاؤ۔ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو دنیا کے ایام میں تم نے آگے بھیجا ہے آج اس کا نتیجہ ہے۔ جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے وہاں اس کو اجر ملے گا، تراویح پڑھتا ہے وہاں اس کو اجر ملے گا، تو جو یہ کام نہیں کرتا وہاں اس ایام خالیہ کے حوالے سے جرمدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا حساب دے گا اللہ کے ہاں کہ جب اسے پوچھا جائے گا بتا بھی بندے ایام خالیہ میں کیا کر کے آیا، کیا کر کے آیا ایام خالیہ میں، دنیا کے اندر جو تو ایام گزار کے آیا اس میں کیا کر کے آیا، ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس کا بھی نتیجہ قرآن نے ذکر کیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب جو دنیا میں نیکیاں نہیں کما کے گیا، نمازیں نہیں پڑھ کے گیا، روزے نہیں رکھ کر گیا، تراویح نہیں پڑھ کے گیا، سچ بول کر نہیں گیا، دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر نہیں گیا۔ دیکھیں قرآن نے کتنا حسین بیان کیا، احادیث طیبہ نے اس کی تائید کی، فرمایا جو دنیا کی شراب سے اپنے آپ کو بچا لے اللہ اسے جنت کی سر بمہر شراب پلائے گا، جسے پی کر بھاری پن نہیں ہوگا، جسے پی کر طبیعت میں بوجھل پن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں کی شراب پلائے گا۔ تو کیوں؟ دیکھیں ایمان والوں کی نشانی وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی راستے میں روک لے اور ہماری دعوت کی ہو ہمارے سب سے بڑے عزیز نے، اور ہم یہاں سے مثال ہے، مثال ایک سوچ لیں ذہن میں، ہم یہاں سے لاہور پہنچے، ہمارے کسی بڑے ہی چاہنے والے نے، کسی اعلیٰ عہدیدار نے ہماری کی تھی دعوت، وہاں ہمیں کوئی عام سا بندہ مل جاتا اور وہ ہمیں کسی ڈھابے پر کسی ہوٹل پہ بٹھا کے کہتا چلو یار کھانا کھا لیتے، کوئی کھائے گا؟ بولیے کوئی کھائے گا؟ تو میرے عزیزو اللہ نے وہاں ہماری مہمان نوازی تیار کی ہے، اللہ نے وہاں ہماری مہمان نوازی تیار کی ہے۔ اللہ فرمایا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ تو کیوں اس کی مہمان نوازی چھوڑ کے ہم یہاں حرام اشیاء پر اپنے آپ کو گرا لیتے، اور پھر یہاں جب معاملہ ہوگا تو پھر وہاں ہمارے اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے 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 افسوس، کاش کہ میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس کاش میں مر ہی گیا ہوتا۔ قرآن فرما رہا ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی اللہ کے دربار میں عرض کرے گی یا اللہ میرا اس سے بدلہ لے کر دے، اس نے کیوں میری طرف نسبت کی، کہاں میں جو تیمم کے کام آؤں، کہاں میں جو مومن کے تیمم کے کام آؤں، کہاں میں جو مومن کی پیشانی کے ساتھ لگوں، مومن مجھے اپنے سجدوں سے لذت بخشے، اور کہاں یہ کافر کہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، یا اللہ میرا بدلہ لے کے دے اس۔
وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں دوبارہ اٹھتا ہی نہ۔ ما اغنا عنی مالیہ، آج تو ہمیں بڑا ناز ہے، کوئی نہیں یار پیسے بڑے ہیں، باپ کی دولت ہے، یار دوست چھڑا کے لے آئیں گے۔ ما اغنا عنی مالیہ، اللہ فرما رہا ہے پھر کافر وہاں پہ کہے گا آج میرا مال بھی مجھے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا جاہ و حشمت، میرا روب دبدبہ، میرا مرتبہ، میری قوت و سلطنت سب کچھ مجھ سے جاتی رہی، سب کچھ مجھ سے ہلاکا، سب کچھ مجھ سے جاتا رہا، آج تو میرے کام کچھ بھی نہیں آئے گا۔ خذوہ فغلوا، آواز آئے گی، فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اسے، پکڑو اسے، طوق پہناؤ زنجیروں کا، ثم الجحیم صلو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، اسے دوزخ میں ڈال لاؤ۔ کس طرح؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایک زنجیر جس کی لمبائی 70 گز ہوگی، اسے جکڑ دو اس میں۔ یہاں 70 عدد معین نہیں ہے، بہت لمبی لمبی زنجیر کے ساتھ باندھ کے کہا جائے گا پھینکو جہنم میں، اس کو جہنم میں ڈال دو جکڑ کے، اور پھر جہنم ہوگی اور دوزخیوں کا خون اور پیپ اس کی خوراک ہوگی۔ وہ جو اس کو کھانے کو ملے گا، قرآن فرما رہا ہے اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے، زمین کی ساری رونق ختم ہو جائے، اس کی بدبو سے زمین برباد ہو جائے، قرآن فرما رہا ہے سوچو جس کی خوراک ہی وہ ہو اس کا کیا حال ہوگا، جس کی خوراک ہی یہ ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ فرمایا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ اگر آج اللہ پر ایمان ہوتا تو یہ نمازیں چھوڑتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو روزہ چھوڑتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو اس کی عبادت سے منہ موڑتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کبھی جھوٹ بولتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کبھی کسی کو دھوکہ دیتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کبھی منافقت کی راہ اختیار کرتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کبھی دو محبت کرنے والے دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کسی باپ بیٹے کے درمیان دوری کرواتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو جھوٹ بول کے روزی کماتا، اللہ پر ایمان ہوتا تو کسی پر جھوٹا الزام لگاتا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں دو باتیں واضح ذکر کر دی، اب ان دو باتوں کے بعد پھر آگے کیا رہ جاتا ہے؟ دائیں والے بنو یا بائیں والے بنو؟ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، تمہیں کیا پتا دائیں والے کتنی شان والے ہوں گے اور بائیں والے کتنی پستی میں ہوں گے، تمہیں کیا پتا؟ قرآن نے اس بارے میں واضح ذکر کیا، اور قرآن فرمانا ہماری ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، اس انسان کا گمان یہ ہے کہ کوئی اس پر قابو نہیں پا سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، اس کا گمان یہ ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا۔ الم نجعل لہ عینین، حالانکہ ہم نے اسے آنکھیں دی ہیں، یہ جو دیکھتا ہے تو کوئی ایسا بھی تو ہے جو اسے بھی دیکھتا ہے، لیکن یہ ان سب سے بے خبر ہے، ہمارے ہی سامنے ہماری ہی نافرمانی کرتا، ہم چاہیں پکڑ لیں اسے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم کس قدر مہربان ہیں کہ ہم اسے مہلت دے دیتے، مہلت دے دیتے، چل کوئی نہیں۔ آگے چلیں،
میں عربی کا ایک اسلوب ذکر کرتا چلوں. ایک ہوتی ہے قسم، اس قسم کے بعد اگلی جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ بات بہت عظیم ہوتی ہے، اس لیے قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں جواب قسم. پہلا جملہ قسم، دوسرا جواب قسم. قرآن اٹھائیے، اللہ فرما رہا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے آفتاب کی، سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے آتا ہے. آفتاب کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، جب آفتاب دن کو روشن کر دے. کتنی ہو گئی؟ واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، جب وہ اسے چھپا لے. کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی. والسماء وما بناها، آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم. آسمان کی قسم اور اس کو، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، زمین کو بچھانے والے کی قسم. ونفس وما سواها، انسانی نفس کی قسم اور اس کو برابر کرنے والے کی قسم. کیسے برابر جسم ہے؟ ہاتھ برابر ہیں، آنکھیں برابر ہیں، کان برابر ہیں، سنتا ہے. کس طریقے سے ہر شے میں ایک جیسی برابری، اور اتنا حسین متوازن کہ آپ انسانی تخلیق میں دیکھیں کہ جدت سے جدت، بہترین سے بہترین، بہترین سے بہترین. کبھی بھی انسان ہی نہیں کہتا اب اس میں اور تبدیلی نہیں آ سکتی، ہے نا؟ لیکن اللہ کی تخلیق میں آپ کوئی کجی، کوئی کمی، کئی کمی تلاش نہیں کر سکتے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں ڈال دیا، نافرمانی کو بھی ڈال دیا، تقویٰ کو بھی ڈال دیا، اس کے دل میں ڈال دیا. ہر ایک کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ایک جانتا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے. لیکن کوئی نفس کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی رحمان کا بندہ بن جاتا ہے. ان ساری 8 آیات قسمیں اٹھانے کے بعد، اتنی ساری قسمیں، سورج کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، انسانی نفس کی قسم، اس کو برابر کرنے والے کی قسم، زمین کی قسم، اس کو بچھانے والے کی قسم، آسمان کی قسم، اس کو بنانے والے کی قسم. اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد مولا کون سی بات ہے اتنی قسمیں؟ آپ کہیں فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، سننے والا کہے گا اتنی قسمیں اٹھا لی، کوئی بات کرنے لگا. ہمیں کاش کہ قرآن سمجھ میں آئے تو ہم کان لگا کے سنیں. مولا اتنی قسمیں. ان سب قسموں کے بعد رب العالمین نے فرمایا قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، ناکام وہ ہے جس نے اپنے نفس کو دبا دیا. کیونکہ فرمایا ہر بچہ پیدا ہونے والا دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں. میرے عزیزوں، اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد ہم سب کا خالق و مالک فرمائے کامیاب وہ ہے جس نے اپنا
تزکیہ کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، میرے دوستوں دوبارہ زندگی میں شاید یہ رمضان آئے نہ آئے، دوبارہ زندگی میں شاید یہ آئے نہ آئے، جتنے گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کی قدر کر لو، کچھ نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی، ہم ایمانداری سے سوچیں کہ جو عید کے دن جو اجتماع اتنا ہوگا وہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو جمعے کے دن لوگ آتے ہیں یہ کون ہیں؟ آپ کہیں باہر سے آتے ہیں، کہیں دور کسی اور شہر سے آتے ہیں، باقی دن بھی یہی مسجد ہوتی ہے، باقی دنوں میں بھی یہی مسجد ہوتی ہے، باقی دنوں میں بھی اسی مسجد سے آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ وہی لوگ جو عید کے موقع پر اگر ہم وہی اپنی اجتماعیت، وہی اپنا ذوق جو ہمارا سال بعد ہوتا ہے، اگر یہ ہمارا ہر نماز کے موقع پر ہوتا تو جس طرح برادر عزیزم نے پہلے بیان کیا، تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا، پھر یہ حال ہم نے کبھی نہیں دیکھنا تھا۔ ہم نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ہم نے یہ کبھی سوچا نہیں یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں نے ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، میں نے ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، میں نے رکوع کیسے کرنا، کسی سے سیکھا؟ یار میں سجدے میں جا رہا ہوں، کس طرح جاؤں، میں نے ہاتھ تشہد میں رکھنے ہیں، کس طرح رکھنے ہیں۔ ہمیں تو دین اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسان کر کے دیا، ساری سہولتوں کے ساتھ دیا، ہم نے سیکھنے کی زحمت نہیں کی، ہم نے قرآن کو پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اب میں پرسوں بلکہ کل ہم ظہر کی نماز کے بعد جو اپنی بڑوں کی جو قرآن کریم کی درستگی کی کلاس ہوتی ہے، اس میں ایک غلطی ہم نے کل پڑھی، اتبعوا سورہ یاسین میں، تو اس پر مجھے اکثریت نے یہ کہا جی ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ میں اگر قرآن کریم ہمیں لوگوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، یار ان کو نہیں پتا، میں ایسے پڑھوں یہ لوگ سمجھیں گے غلط ہے۔ دونوں طرف سے قصور ہے، دونوں طرف سے قصور ہے۔ میں کسی اور لہجے میں قرآن پڑھوں، کسی اور طرز میں قرآن پڑھوں، تو بجائے اس کے کہ اس کو سمجھا جائے، ہو سکتا ہے مجھ پہ سوال ہو، ہم نے تو نہیں سنا۔ کیوں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے؟ اور بڑی حسین بات کی بھائی نے کہ ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن ترجمے سے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے۔ مجھے رات ایک دوست بتا رہے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، انہوں نے کہا اگر آج تمہیں جوتیاں پڑ رہی ہیں تو صحیح پڑ رہی ہیں، کیونکہ تم نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں۔ جس کا زور چلے گا وہ آپ کی رعایت کیوں کرے گا؟ بھائی کیوں امریکہ آپ کی رعایت کرے؟ کیوں دشمنان دین یہود و نصارہ کیوں آپ کی رعایت کرے؟ بتائیے کیوں؟ جب آپ غلبے میں تھے تو آپ نے دنیا پر اپنا جھنڈا لہرایا تھا، اب ان کی باری ہے، کیوں اپنا غلبہ ہاتھ سے جانے دیا؟ کیوں اقتدار ہاتھ سے جانے دیا؟ کیوں دین ہاتھ سے جانے دیا؟ جس کے ہاتھ سے دین چلا جائے، اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا۔ دو بات فرمایا، جس نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ جو مرضی حکومت آئے، جو مرضی حکومت آئے، کوئی بھی آ جائے،
جب آپ نے رحمان کے ذکر سے، آپ نے رب کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے میں جو ذکر سے منہ موڑ لے میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، معیشت تنگ ہے نا، ہم سب کی تنگ ہے۔ اگلی سزا فرمایا قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ دوسری سزا کے لیے بھی تیار ہو جائیں، اللہ سے عرض کریں گے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے باری تعالیٰ میری تو آنکھیں تھی، میں اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا ہاں کذالک، معاملہ ایسا ہی ہے، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، میری آیات تیرے پاس آئیں تو نے منہ موڑ لیا، تو نے بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ہمارے پاس تو قرآن کریم نے ہمیں سب باتوں کی خبر دے دی، ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا، ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا۔ یہ بلا شبہ اگر مثال دے کر سمجھا جائے، آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں تو سڑک پر جا بجا بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس شاہراہ حیات پر چلنے کے لیے دستور نے، جو آئین اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی رہنمائی کے لیے اتارا، صرف اس لیے نہیں اتارا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو تو اس کے سر پہ اس کو تان دیا جائے، اس کے سائے میں اس کو رخصت کر دیا جائے، یا آپ نے بچے کو پڑھا دیا، یا رمضان کے مہینے میں وہ قرآن کوئی گلی میں سائیکل پہ کوئی لے کے نکل رہا ہے قرآن کریم تو اس کو لے لیا، وہ 500 میں 10 قرآن پاک لے لیے، 4 قرآن پاک لے جا جی یہ مسجد میں رکھا ہو، وہ کسی بھی بندے نے لے لی، ہو جی میں نے 4-5 قرآن پاک رکھوائے ہیں، تو وہ تو یہاں ڈھیر لگا ہوا ہے، بھری پڑی ہیں الماریاں، ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن الماری کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور واقعی بات ہے، کیا سیکھ کے جاتے ہیں؟ اگر ہم یہی اپنے دل میں رکھیں کہ یار آج میں جو اپنے گھر سے جا رہا ہوں کیا سیکھنے جا رہا ہوں، یا تو صرف یہی نیت لے کے آئیں گے دو رکعت ہی مولوی کے پیچھے پڑھنی ہے، تو پھر تو آپ سچے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو آج یہ ہمارا حال نہ ہوتا۔ ہم جن کے بارے قرآن فرمایا تم غالب ہو، آج غالبوں کا یہ حال ہے کہ ان کی آسمانی کتاب کی عزت نہیں کی جا رہی۔ کیوں ہم یہ گلہ کریں؟ ہم خود نہیں کرتے۔ جب اپنے باپ کو ہم خود گالی دیں، کوئی دوسرا دے دے تو اس کو کیسے روکیں گے؟ جب ہم خود اپنے باپ کا کہا نہیں مانتے تو کسی پر کیسے گلہ کریں؟ ہم نے خود قرآن کا کہا مانا؟ اگر اسی بات پہ سوال کریں، ہم سب قرآن کے بھی جواب دہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جواب دہ ہیں۔ ایک سزا ذکر کر دی، دوسرا قرآن فرما رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میری قوم، ان سے پوچھ انہوں نے قرآن کیوں چھوڑا تھا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں درد دل عطا فرمائے۔ ہمارے پاس درد دل اگر ہو تو یہ ساری آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے، ورنہ پھر اسی طرح ٹھڈے ٹھوڈے کھاتے رہیں گے اور ٹھڈے ٹھوڈے کھا کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ادھر سے پڑھے ادھر آ گئے، ادھر سے پڑھے ادھر چلے گئے، تو ہم نے دین کے ساتھ یہ مذاق کیا، ہمارا مذاق بن گیا۔ اللہ کو نہ میری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادتوں کی اسے محتاجگی ہے۔ ہم نے خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے۔ سیکھیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے۔ کسی پر کوئی گلہ نہیں، کسی پر کوئی گلہ نہیں۔ جو دنیا میں جو محنت کرتا ہے
وہ اقلیت ہو وہ اکثریت ہو، جو بھی محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا۔ اقلیتیں محنت کر رہی ہیں، اپنا آپ منوا رہی ہیں، تو ہمیں بیٹھے بٹھائے کچھ کر ہم نہیں رہے تو تکلیف ہونے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، اس کا مداوع کرنا پڑے گا۔ اس کا مداوع کیسے ہوگا؟ اٹھو، وہ تو آگے جا چکے ہیں، دوڑ چکے ہیں سواری پر، تم تو پیدل کھڑے ہو، یہاں سے شور مچائے جاؤ، سانپ نکل گیا، شور مچا رہے ہو۔ ہمارا حال یہی ہے۔ اس لیے اس رمضان میں یہ تہیہ کر لیں کہ آئندہ اللہ نے زندگی دی تو میں اپنی اس زندگی میں قرآن پڑھوں گا بھی، قرآن سیکھوں گا بھی، قرآن سمجھوں گا بھی، اور مجھ سے جس قدر ہو سکا میں دین کو پھیلاؤں گا بھی۔ ورنہ ہم قصے کہانیوں میں پھنسے رہیں گے، قصے کہانیوں میں پھنسے آج تک جو ہم نے کیا پھر آگے بھی کر لیں گے۔ بس دعا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی بے بہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں